أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تک مدفر استقبال مقرر ٹی وی چینل ایپیسوڈ طریقہ تراویح میں، اور آج ہم ان تمام حفاظ کرام کے لیے جو تراویح پڑھانا چاہتے ہیں یا اس مرتبہ پڑھا رہے ہیں یا کبھی پڑھائیں گے، ان لوگوں کے لیے چند ہدایتیں لے کر آئے ہیں، جس میں 10 ضروری اور اہم ہدایات ہیں جو ایک حافظ قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے، اور ہر حافظ قرآن کو ان ہدایات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تو آئیے ان ہدایات کی طرف بلا کسی تاخیر کے میں یکے بعد دیگرے ان 10 ہدایتوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتلاتا ہوں، تو باغور اس کو سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور تو اس لیے جو ہے ہم اس کی وجہ سے آج جو ہے ہم امامت کا جو شرف ہم کو حاصل ہوا ہے وہ حفظ قرآن ہی کی وجہ سے، اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے ہی کی وجہ سے۔ تو ہم کو جو ہے جب مصلی پر ہم چڑھتے ہیں تو ان تمام تر امور کا اور احکام کا خیال ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی ہدایت ہے حفاظ کرام کے لیے، وہ یہ ہے کہ امامت اور قرآن پاک کی تلاوت میں محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری، نام و نمود اور شہرت مقصود نہ ہو، یا کسی شخص کی تعریف مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 میں ہے کہ کسی طرح کے ہدیے، تحفے، نذرانے اور اجرت سے پوری بے نیازی کا اظہار کیا جائے، اور اس سے جو ہے اجتناب رکھیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو جو ہے نذرانے وغیرہ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تراویح میں یا تراویح کے بعد، تو اس کو ہم نہیں قبول کریں، بلکہ اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے کوئی شرط رکھیں گے کہ ہم تراویح اس لیے پڑھائیں گے کہ ہم کو اتنا پیسہ ملے، اتنے روپیے دیے جائیں یا اس کی اتنی اجرت دی جائے، تب ہم تراویح پڑھائیں گے، تو کسی بھی طرح کی شرط رکھنا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یا مسجد کی کمیٹی اگر ہمیں جو ہے ہماری تراویح کے بعد جو ہے ہم کو کوئی نذرانہ، عطیہ، تحفہ وغیرہ کچھ دے دی ہے، تو اس کو قبول کر لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلا کسی شرط کے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری نیز طہارت و پاکیزگی کا پورا اہتمام کرے۔ چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، لہٰذا ہر حافظ قرآن کو ہر وقت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے سینے میں قرآن جو ہے جیسی مقدس کتاب جو ہے محفوظ ہے۔ نمبر 4، اور نمازوں کی طرح تراویح میں بھی سنن اور مستحبات کا پورا اہتمام کرے۔ لوگوں کی اکتاہٹ یا اعتراض کے اندیشے سے سنن و آداب میں جو ہے غفلت نہ برتے۔ یعنی بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھاتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ جو اکتاہٹ کے شکار ہو جائیں گے، لوگ غصہ ہوں گے، مقتدی حضرات غصہ ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جلد بازی میں کام کر لیتے ہیں اور جو ہے سنن اور مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی جلد بازی میں وہ نماز کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ بالخصوص ان امور کی رعایت کرتے ہوئے تراویح پڑھائیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کہنا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ رکوع، سجدہ نیز قوما اور جلسہ میں اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ رکوع اور سجدہ میں تسبیحات 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ میں اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ البتہ اگر مقتدیوں کی گرانی اور اکتاہٹ محسوس ہو تو تشہد کے بعد مختصر درود شریف مثلاً اللہم صلی علی محمد پڑھ کر کے، اور کسی بھی مختصر دعا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ پڑھ کر کے اس پر جو ہے اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 4 رکعت پر جو ہم زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں، تو زیادہ دیر نہ بیٹھ کر کے مختصر کوئی دعا وغیرہ پڑھ کر کے بھی بلا پڑھے ہوئے بھی ہم اٹھ سکتے ہیں، اور جو ہے اگلی دوسری رکعت جو ہے ہم چالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر 4 ہے۔ اور نمبر 5 میں ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کے قواعد یعنی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے قرآن پاک کو حدر میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ رفتار میں نہیں کہ جس سے حرف کٹتے ہوں اور جو ہے الفاظ کے معنی بگڑتے ہوں اور جس سے جو ہے معنی میں خلل پڑتا ہو، اس طرح سے ہم جو ہے قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے۔
مگر اتنی تیز رفتار نہ ہو کہ جس سے حرف کٹنے لگے یا مخارج اور صفات کے اعتبار سے حروف جو ہے غلط نہ ہو جائیں، کیونکہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ یا مستحبات سے تلاوت قرآن مثلا غنہ یا اخفا وغیرہ میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یعنی کہ آپ مد، غنہ، اظہار، ادغام، اقلاب یعنی تجوید کی پوری رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو حدر میں پڑھیں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تو دیکھیں بہت زیادہ ہم تیز نہیں پڑھ رہے ہیں اور سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو اسی انداز میں بہت زیادہ حافظ ریل بننے کی کوشش نہیں کرنا، چونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 5 نمبر 6 آیت سجدہ پر بہتر یہی ہے کہ مستقلاً سجدہ کریں، نماز کے رکوع اور سجدہ میں نیت نہ کریں، ہے نہیں؟ آپ کو جیسے آیت سجدہ تلاوت آتی ہے، آپ جیسے 9ویں پارے میں آپ شروع کریں گے 9ویں پارے سے، تو اس میں جو ہے آپ کو الگ سے کچھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ تلاوت آئے اور آپ ڈائریکٹ جو ہے سجدہ تلاوت کرنے لگیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 آیت سجدہ پر بہتر نمبر 7 پہلی رکعت کو بہت طویل کر دینا اور دوسری رکعت کو اس سے مختصر کر دینا، جیسا کہ اکثر کی عادت ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ پہلی رکعت کو بہت زیادہ لمبا کر دیں اور دوسری رکعت کو ایک دم نہایت مختصر کر دیں، یا پھر جو ہے پہلی کو مختصر کر دیں دوسری کو لمبی کر دیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت تھوڑی سی زیادہ اگر لمبی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جو رکعت ہے وہ مختصر ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی چاہیے، تو اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری رکعت لمبی ہو پہلی رکعت مختصر ہو، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یا پہلی کے مقابلے میں دوسری رکعت کو زیادہ طویل کرنا خلاف اولیٰ ہے، سنت کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے بچتے ہوئے دونوں رکعتوں کو بلکہ ایک ترویحہ کی چاروں رکعتوں کو برابر رکھنے کا خیال رکھیں، یعنی چاروں رکعتوں کو آپ جو ہے برابر کر کے پڑھیں۔ ہاں پہلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ اگر جو ہے لمبی ہو جائیں، پہلی رکعت یعنی 2 رکعت کی پہلی رکعت جو اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے نماز اور تراویح کے مسائل کو، خصوصاً سجدہ سہو کے مسائل کو سیکھنے کا اہتمام کر لیں۔ یعنی اگر آپ جو ہے سجدے میں یا رکوع میں یا اسی طرح کچھ آپ بھول گئے تو سجدہ سہو ہے، تو سجدہ سہو کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کو سیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 9 پر ہے اگر گنجائش اور موقع دیکھے تو ترویحات میں مقتدیوں کو مختصراً دین کی بات سکھائیں، یعنی 4 رکعت کے بعد جو ہے آپ جو چاہیں تو مختصراً کچھ بیان، دعا وغیرہ یا کچھ بھی دین کی باتیں جو ہے مختصر، اگر لوگ جو ہے اس کے شوقین ہوں، اس کو سنتے ہوں اور اس کا اہتمام کرتے ہوں، ایسا نہ کہ وہ اکتاہٹ کے شکار ہوں اور آپ جو ہے زبردستی ان کو جو ہے سکھا رہے ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر موقع ملے یا پھر جو ہے ایسے ایک حدیث پاک سنا دی یا قرآن کی ایک آیت پڑھ کے مختصر اس کی جو ہے تفسیر بیان کر دی، اس طرح سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلا دیا، شرک کے بارے میں بتلا دیا، توحید کی فضیلت بتلا دی، نماز کی فضیلت بتلا دی، رمضان سے متعلقہ احادیث بتلا دی، تو یہ سب جو ہے آپ بیچ میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کا بھی کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کا اہتمام بھی رمضان مبارک میں اکثر مساجد میں ہوتا ہے، چونکہ ہر مسلمان جو ہے الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام بھی اچھی بات ہے۔ نمبر 10 میں ہے کہ ترویحہ میں مروجہ دعا، یعنی کہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یا اور کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 4 رکعت کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ان دعا کا پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، 2 رکعت کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کا بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذکر، مثلا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو ذکر بھی کریں آہستہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہے جو دعا وغیرہ ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے،
اور اگر اس دعا کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ اس دعا کی سبحان ذی الملک والملکوت اس کی جگہ جو ہے اگر کوئی اور دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو کل ملا کے یہ 10 ہدایات ہیں جو ایک حافظ قرآن کو اس کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور اپنے دوست تمام حفاظ کرام کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی ان ہدایات سے روشناس ہو سکیں اور ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں تراویح میں کن کن باتوں کا بحیثیت امام، بحیثیت حافظ قرآن خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو جو ہے رحمت کا، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔